ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق
اس عورت نے بار بار اصرار کیتا یوسف علیہ السلام دے متعلق، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور او بھی یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیندے اس عورت دا اگر نہ دیکھ دے اپنے رب دیاں دلیلاں۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، بات اسی طرح تاکہ اسی دور کر دئیے یوسف علیہ السلام تو برائی نو اور بے حیائی نو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام ساڈے مخلص بندیاں دے وچوں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ تفسیر سورہ یوسف دے اندروں جو تسی سماعت فرما رہے ہو، اس مقام تے بات پہنچی سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو او عورت جنوں قرآن نے امرأۃ العزیز آکھی ہے، جنوں لوگ زلیخا دے نام نال یاد کرتے نے، اس عورت نے یوسف علیہ السلام نو بہلان پھسلان واسطے اور انہاں نو برائی دی دعوت دین واسطے بند کمریاں دے اندر لے گئی اور دروازے کمریاں دے مکفل کر دی گئی۔ آخری کمرے دے اندر اس عورت نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی دی دعوت دیتی اور ہائی تا لک دا لفظ استعمال کیتا، جدا معنی میں گزشتہ خطبے دے اندر دسے ہے کہ کئی دے معانی بیان کیتے گئے نے، سارے معانی دا مفہوم ہی کوئی ہے کہ اس عورت نے اپنی ول حضرت یوسف علیہ السلام نو بلایا تے برائی دی دعوت دیتی کہ آ یوسف برائی کریے۔ اور میں اے بھی بات گزشتہ خطبے دے اندر جدوں یوسف علیہ السلام دا تذکرہ بیان کیتا تے اے بات میں دس چکیاں کہ او اے پہلی دفعہ برائی دی دعوت نہیں دے رہی، بلکہ اے دو پہلے بھی متعدد مرتبہ یوسف علیہ السلام نو برائی ول بلا چکی ہے۔ اور جدوں نے ویکھیا کہ محض دعوت دین نل اور بلان نل اے یوسف میری بات منن واسطے تیار نہیں ہو رہا، تے پھر انہیں دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کرن دی کوشش کی تھی
اور چونکہ یوسف علیہ السلام اس عورت دے ماتحت سن، او دے تحت اقتدار دی اندر سن، او اور او دا خامند حضرت یوسف علیہ السلام نو خرید کے لے کے آئے نے، اور او عورت حضرت یوسف علیہ السلام دی نگران بھی مقرر ہوئی، یوسف علیہ السلام دی تربیت بھی او دے ذمے لگائی گئی۔ تے جدوں یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تے اوہی عورت حضرت یوسف علیہ السلام تے گرویدہ ہو گئی اور برائی دی دعوت دین لگ پئی۔ کئی مرتبہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی وال بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے رب دی رحمت دے نال ہر دفعہ او دی دعوت نو ٹھکراندے چلے گئے، اور پھر انہیں یہ پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام نو بند کمریاں چ لے گئی، چونکہ او دے زیر اقتدار سن اور او انہاں دے اوپر نگران بھی ہے، انہاں دی مربیہ بھی ہے، انہاں نو خریدن والی بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام او دے حکم دے مطابق او دے پیچھے پیچھے کمرے چ پہنچے تے انہیں جا کے برائی دی دعوت دیتی، ہائی تالک یوسف آ، میں تیرے واسطے تیار ہو کے آئی ہاں، میرے وال متوجہ ہو، اور برائی دی دعوت انہیں دیتی۔ تے یوسف علیہ السلام نے اگو جواب کی دیتا، قالا معاذ اللہ، اے بی بی اللہ دی پناہ، میں اللہ دی پناہ مانگنا کہ میں اس برائی تے میں مرتکب ہوما، جس برائی دی طرف تو میں نو دعوت دے رہی ہیں، میں اللہ دی پناہ وچ آنا چاہنا۔ انہو ربی احسن مسوائی، او جیڑا میرا رب ہے نا، انہیں میں نو بڑا اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، میں نو رب نے بڑا اچھا مقام دیتا ہے، میں نو میرے رب نے بڑا اچھا مرتبہ دیتا ہے، تے میں اس رب دی نافرمانی اور نہ شکری کمیں کر سکنا۔ اور یہ بھی بات سن لے، انہو لا یفلح الظالمون، جیڑے ظالم ہویا کرتے ہیں وہ لوگ کدی فلاح نہیں پاندے، وہ لوگ کدی کامیاب نہیں ہوندے۔ حضرات، میں ایتھوں تک گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مقام تے بھی کہ جس مقام تے انہاں دوواں تو علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہیں، جس مقام تے اور یوسف علیہ السلام نو لے کے آئیے، اوتھے دیکھن والا اور انہاں نو چانکن والا کوئی موجود نہیں۔ 7 کمریاں دے اندر دروازے مکفل کر کے، اور پھر عورت بھی ہووے جیڑی اقتدار دے اندر ہے اور حکمران طبقے دا تعلق رکھن والی ہے، اچھے خاندان دی عورت ہے، اعلیٰ حسب و نسب رکھن والی ہے، مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اے ساریاں چیزاں موجود ہیں، اور برائی دی دعوت بھی سریعام مل رہی ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں نو سامنے رکھ دیاں ہن یوسف علیہ السلام دا کردار ویکھو کہ یوسف علیہ السلام نے نہ او دے اقتدار دی پرواہ کی تھی، نہ او دے حسن و جمال دی پرواہ کی تھی، نہ او دی دولت اور مال تے خزانیاں دی پرواہ کی تھی، نہ او دے محلات تے او دیاں بلڈنگاں دی پرواہ کی تھی، نہ او دے حسن و جمال دی پرواہ کی تھی، بلکہ یوسف علیہ السلام نے 2 ٹوک جواب دیتا ہے، اللہ دی پناہ کہ میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں تیرے قریب ہونا تے دور دی گل لے، میں تے تیرے وال اکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اے میرے رب دی نہ شکری تے نہ فرمانی ہے۔ جس رب نے مینوں اینی عزت دیتی، اینا مقام دیتا ہے، میں اس رب دی کیویں نافرمانی کر سکنا؟ ظالمانو رب کدی کامیابی نہیں دیندا، ظالم کدی فلاح نہیں پاندے، اور میں ظالمہ دے اندر شامل نہیں ہونا چاہنا۔ اس مقام دے میں ایک بات جڑی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا،
بعض مفسرین نے ایتھے انہو ربی تو معنی اے مراد لے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جڑا عزیز مصر ہے نا، جڑا خرید کے لے کے آیا ہے، او دے متعلق اے بات کی تھی ہے انہو ربی، کہ او جڑا میرا مالک ہے، میرا رب ہے، اور جن نے میں نو پالے ہے، جن نے میری تربیت کی تھی ہے، جن نے میری نشو نما کی تھی ہے، اور میں نو بہترین ٹھکانہ تے مقام دیتا ہے، میں او دے عزت تے کمیں ڈاکہ مار سکنا؟ بعض مفسرین نے ربی اس عزیز مصر نو قرار دیتا ہے، لیکن مفسرین نے بڑی اچھی بات تھے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جڑے رب دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے، اور اللہ دے پیغمبر دے بیٹے نے، اور پیغمبر دے پوتے نے، پیغمبر دے پڑ پوتے نے، اس نبی کو اے بات ممکن نہیں کہ وہ عرش والے رب تو علاوہ کسے اور نو رب آکھے۔ اس واسطے صحیح بات ایتھے یہی بندی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ کی طرف اشارہ کیتا ہے، کیونکہ پیچھے جڑے الفاظ نے وہ بھی اس سے بات تے دلالت کر رہے ہیں۔ کی الفاظ نے توجہ فرمانا، جدوں نے برائی دی دعوت دیتی ہے نا، ہائی تعلق آکھے ہے، تے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرماندے نے قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی پناہ، میں رب دی پناہ میں چاہنا، تے اگوں کی آکھیا انہو ربی، او میرا رب ہے، کون؟ جدی میں پناہ پہ منگنا، اور پناہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کدی منگی ہے؟ عرش والے رب دی، اللہ دی پناہ منگی ہے۔ فرمایا اللہ دی پناہ وچ میں ہونا، یہ اللہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، انہیں مینوں بڑا اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، مینوں بڑی اچھی عزت عطا کیتی ہے، مینوں بڑا اچھا مقام عطا فرمایا ہے۔ کی مقام دیتا ہے؟ مینوں میرے پراواں نے خوہ دے اندر سٹ دیتا، میرے رب نے مینوں خوہ وچوں کڈ کے مصر دے اندر پہنچا دیتا، مینوں لیاون والیاں نے منڈی دے اندر ویچ دیتا، مینوں میرے رب نے اس محل وچ پہنچا دیتا، اللہ نے مینوں محل دے اندر بہترین عزت اور مقام رب نے عطا فرمایا، رہن واسطے رب نے بہترین ٹھکانہ دیتا، کھان واسطے بہترین میرے رب نے مینوں کھانا عطا کیتا، پہنن واسطے میرے رب نے مینوں بہترین لباس عطا کیتا۔ او میرا رب جیڑا مینوں خوہ وچوں اٹھا کے اس محل وچ پہنچا رہے ہے، او میرا رب ہے جن نے مینوں اتنا اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، میں اس رب دی نافرمانی نہیں کر سکدا، میں اس رب دے حکم عدولی نہیں کر سکدا، میں اس رب دے قانون نہیں توڑ سکدا۔ انہو لا یفلح الظالمون، جڑے اللہ دی حکم عدولی کرتے نے، جڑے رب دے قانون توڑتے نے، جڑے اللہ دیاں حداں نو پھلاندے نے، اے ظالم نے، تے رب ظالماں نو فلاح نہیں دیندا، اللہ ظالماں نو کامیابیاں عطا نہیں کردا، رب ظالماں نو نجات عطا نہیں فرماندا۔ ایتھوں نا میرے تواڈے واسطے ایک بڑا رب نے سبق رکھ دیتا ہے، اور جدوں اسی اللہ دیاں حداں نو پھلانگنے ہاں، جدوں اسی اللہ دیاں حداں نو کراس کرنے ہاں، رب دے قانون توڑنے ہاں، اللہ دیاں سریام نافرمانیاں کرنے ہاں، اللہ دی سریام قرآن دی مخالفت کرنے ہاں، پیغمبر علیہ السلام دیاں احادیث دی سریام مخالفت کرنے ہاں، کیا سانو اس وقت کدی یاد نہیں آیا کہ ساڈا رب جن نے سانو ماں دے پیٹ دے اندر بھی رزق دیتا، جن نے دنیا دے آن تو بعد بھی رزق دیتا، جن نے صحت عطا کی تھی، جن نے شفاواں دیتیاں، جن نے تندرستی والی زندگی دیتی، جن نے کھان واسطے دند لگا دیتے، بولن واسطے زبان دے دیتی، سنگن واسطے نک دے دیتا، ویکھن واسطے اکھاں دے دیتیاں، سنن واسطے کان دے دیتے، سوچن واسطے دماغ دے دیتا، غور اور
تدبر واسطے دل عطا کر دیتا، پکڑن واسطے ہاتھ دے دیتے، چلن واسطے پیر دے دیتے۔ وہ جس رب نے تینوں انگ انگ دیتا ہے، لو لو دیتا ہے، تیرے واسطے ہر قسم دے رزق دیاں فراوانیاں عطا کر دیتیاں، زمین وچوں فصلیں اگا دیتیاں، آسمان تو بارشاں اتار دیتیاں، اور تیرے واسطے اتنے کوئی انتظام کیتے کہ تو گننا چاہے تے شمار نہیں کر سکدا۔ اور جدو تو رب دیاں حداں نو پھلانگنا تینوں اس وقت اپنا رب کدی یاد نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام دے اس جملے تو مینوں تینوں اے سبق ملدا ہے کہ جدو یوسف علیہ السلام نو برائی دی دعوت ملی ہے اور برائی دے سارے اسباب بھی موجود نے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ویکھن والا نہیں، کوئی کسی دا ڈر خوف نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے، قال معاذ اللہ، اے بی بی اللہ دی پناہ، انہو ربی احسن مسوائی، عرشاں والے رب نے مینوں ایڈا اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، اس اللہ نے مینوں اتنی اچھی جگہ دیتی ہے تے میں او دیاں نافرمانیاں اور او دیاں مخالفتاں کی میں کر سکنا وا، انہو لا یفلح الظالمون۔ اللہ مینوں تو انو بھی اے ہو دیا عقیدہ تے ایمان عطا فرما دے، آمین شارے کہو۔ اور دعا آمین آکھیا کرو، دعا کوئی کریے قبولیت دیاں کڑیاں ہوندیاں نے، ہو سکتا ہے کسے دی آمین کسے دی کایا پلٹ دے، اللہ مینوں تو انو بھی اے ہو جا عقیدہ تے ایمان نصیب فرما دے کہ جیڑا سانو برائی تو بچا سکے، جیڑا اللہ دی نافرمانی تو بچا سکے، رب دیاں حداں نو پھلانگن تو بچا سکے۔ سوچیا کرو، میں بھی سوچا، تسی بھی سوچو، اسی سارے سوچئے کہ برائی کرن لگے ہاں، جیدیاں حداں نو کراس کرن لگے ہاں، او ساڈا رازق بھی ہے، او ساڈا مالک بھی ہے، او ساڈا خالق بھی ہے، او ویکھ بھی رہا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، او دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یہ ساریاں گلاں سوچیا کرو، رزق کو دے رہا ہے، کھان نو دے رہا ہے، پین نو دے رہا ہے، صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، اینیاں کو نعمتاں دتیاں نے جڑیاں اسی گن نہیں سکدے، تے پھر بھی اودیاں حداں اسی شریعام پھلانگیے، پھر بھی اسی شریعام اودی نافرمانی کریے، پھر کل قیامت نو او دے سامنے کیویں پیش ہوواں گے، کی منہ لے کے او دے سامنے جاواں گے۔ اللہ مینوں تانوں اس بات نو اپنے دل و دماغ وچ بٹھان دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے بچایا یوسف علیہ السلام اس عورت دی برائی والی دعوت تو بچ گئے، تے ہن بچے کیویں نے؟ ہن ذرا توجہ فرمانا، رب دا قرآن اگے کی آندا، جیڑی آیت میں آج پڑھی ہے شروع خطبے دے اندر، مولا فرماندے نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ مینوں تانوں قرآن دی سمجھ عطا فرما دے، اللہ مینوں تانوں قرآن دا پیار نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم، قرآن دا ایک ایک لفظ وضاحت طلب ہے، ایک ایک لفظ بچوں کئی باتاں میرے رب نے بیان فرما دیتیاں نے، جے کو بندہ تدبر تے غور کرنے والا ہوئے۔ ہن ذرا سمجھیا جے نو، عام طور تے نا جیڑا عرف عام وچ دا معنی چلدا ہے، وہ یہی لوکاں بیان کیتا ہے کہ بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصد کیتا ہے اور برائی وال دعوت دیتی ہے، وَهَمَّ بِهَا، تے بعد لکھن والے اللہ دے بندیاں لکھ چھڑے ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس بی بی وال مائل ہو گئے، یوسف علیہ السلام بھی اس بی بی وال متوجہ ہو گئے، لولا ارآ برہان ربے ہی، اگر رب دی دلیلہ نہ ویندے تے او بھی او دے وال مائل ہو چکے سن اور او دے وال جناب متوجہ ہو چکے سن۔ ہن مینوں دسو اے جڑا مانا کئیاں کر چھڑیا ہے، دعا کرو جڑے او کرن والے فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔
وہ جڑے اے مانا کرنے والے دنیا تو جا چکے نے اپنے علم دی بنیاد تے مانا کر کے نے اللہ انہاں نوں معاف فرما آمین تے کہہ چھڑو اوے علمی غلطی اگر انہاں کسے کول ہو جاندی ہے تے رب معاف کرنے والا ہے لیکن میں ادی وضاحت تواڈے سامنے رکھنا چاہنا پچھلی آیت وچ کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں نے برائی دی دعوت دیتی تو حضرت یوسف نے کو کی جواب دیتا ہے سارے بولو کی جواب دیتا ہے اللہ دی پناہ ہن جیڑا نبی برائی دی دعوت دے وقت اللہ دی پناہ مانگ چکے ہے اور رب دی پناہ چ آ چکے ہے او دے متعلق یہ کہنا کہ او بھی متوجہ ہو گئے سن یہ معنی متضاد نہیں ہو گیا پچھلی آیت دا تے اگلی آیت دا معنی ٹکرا گیا نا پیچھے آیا کیوں نہ گیا اللہ دی پناہ میں نہیں تیرے ول تک سکدا تے اگلی آیت وچ معنی یہ کر چھڑو کہ او بھی متوجہ ہو گئے سن وہ بھی وہ ول مائل ہو گئے سن نہیں اے معنی متضاد ہے اور قرآن میں تضاد نہیں قرآن میں تضاد رب دے کلام میں تضاد نہیں آؤ اینو سمجھو اینو ایدا معنی سمجھو مفہوم سمجھو ایدا سیاق و سباق سمجھو میں جڑا معنی کر لگا نا ذرا توجہ فرمانا قاضی سلیمان منصور پوری کہو رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑا رحمت آئینا لوگا تے فرمائے جنہ محنتہ کر کے قرآن دا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ نکھیڑ کے بیان کر دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے وہ کی فرماندے نے مفسرین دے تفسیر نو نقل کر دیا دو مفسرین دی بات جڑی ہے نا وہ ایتھے نقل کر دینے اور دوہاں دی بات ایک جیسی ہے ہن ذرا سمجھے آجے اے جملہ کیویں بند ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ ایتھے اے ساڈے کول جڑا قرآن ہے نا اے دے اندر بھی وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ تو بعد نکا جیا جیم پہ ہے کی پہ ہے او بولو تو صحیح 3 گھنٹے ہو گئے بٹ صاحب نے تواڈے لئے اے سی لائے نے تسی پھر بھی نہیں بول دے ہاں جی نکا جا کی پہ ہے جیم اے دا معنی کی ہے رموز اور کاف ہے یعنی اے تھے وقف کرنا جائز ہے اے تھے وقف کرنا میں کہنا صرف جائز ہی نہیں اے تھے ضروری ہے اس آیت نو سمجھن واسطے تے وقف کرنا ضروری ہے آکھو گے کہ میں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وقف کر لو ہن اگو پڑھو وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ اے اگو سارا جملہ کٹھا ہے پچھلا وکھرا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ اے تے وقف ہو گیا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ ہن دا معنی سمجھیا اے اعتبار نال وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ اس عورت نے یوسف علیہ السلام نال برائی کرن دا قصد کیتا اس عورت نے یوسف علیہ السلام نال برائی کرن دا ارادہ کیتا اور ایک مفسر کے مطابق وَقَانَ مُسِرَّةً اس عورت نے بار بار حضرت یوسف علیہ السلام نال برائی دا اصرار کیتا ایک باری نہیں آکھیا بار بار کہہ رہی ہے بار بار بلا رہی ہے بار بار دعوت دے رہی ہے ہن اگلا جملہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ اگر میرا رب یوسف علیہ السلام نو اپنی نبوت والیاں دلیلاں نہ وکھاندا تے یوسف بھی اس عورت دا قصد کر لیندے پر کیتا سارے بولو کیتا نہیں کر لیندے اگر رب اپنیاں نبوتیاں دلیلاں نہ وکھاندا ایتھے پتہ جے مفہوم کی سمجھ آیا ہے بچدا اوہی ہے جنوں عرش والا رب بچاندا ہے بچدا اوہی ہے جنوں عرش والا رب بچاندا ہے یوسف علیہ السلام نو بھی برائی تو بچایا تے کنے اللہ نے بچایا ہے یوسف علیہ السلام نو بھی اس عورت دی بری دعوت تو بچایا تے اللہ نے بچایا ہے اور اے دی مزید دلیل میں قرآن دے ایسے صورت وچوں دینا چاہنا جدو اے سارا معاملہ بادشاہ دے سامنے پیش ہویا نا اگے جا کے آئے گا جدو یوسف علیہ السلام جیل وچوں نکلے اے سارا معاملہ بادشاہ وقت دے سامنے پیش ہویا اے اودو اس بی بی نے بھی اعتراف کر لیا
کہ میں یوسف نو ورگلایا سی، یوسف تے پاک دامن ہے، میں دے وچ اج تک برائی نہیں ویکھی، میں ہی پوری کوشش کیتی ہے پر اے بچ نکلے، اینو اے دی اندر میں برائی نہیں ویکھی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک بات آکھی، کی آکھیا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت یوسف فرماندے نے میں بھی اعتراف کرنا جی کہ میرے نفس نو اگر برائی تو بچایا تے میرے رب نے رحم کر کے بچایا، نفس دا تے کم برائی وال ابارنا پر وہی بچدا ہے جدے تے میرا رب رحم کردا ہے۔ مینوں اگر اس برائی تو بچایا تے عرش والے رب نے بچایا ہے۔ حضرات ایتھوں کی معلوم ہویا کہ رب کولوں مدد منگنی چاہیے، کادی کہ یا اللہ سانو نیکی دی توفیق دے تے برائی کولوں محفوظ فرما۔ ایک میرے پیغمبر علیہ السلام نے وظیفہ دسیا سانو، ایک ورد دسیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب دے عرش دے خزانیاں وچوں ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 99 بیماریاں دے وچ رب نے علاج رکھیا ہے۔ سب تو اے دے اندر جس مین بیماری دا رب نے علاج رکھیا او ہے غم فکر، اے دی اللہ نے توڑ رکھیا تے لا حول ولا قوت الا باللہ چ رکھیا ہے۔ اس واسطے کثرت نال پڑھنا چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے دا معنی پتہ جے کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول برائی تو بچنا ممکن نہیں، برائی تو دور ہونا ممکن نہیں، برائی تو پھرنا ممکن نہیں، ولا قوت تے نیکی کرن دی طاقت نہیں الا باللہ، مگر کدی مدد نال؟ اللہ دی مدد نال۔ اللہ بچائے تے بندہ برائی تو بچ سکتا ہے، رب توفیق دے وے تے بندہ نیکی کر سکتا ہے۔ اس واسطے جے رب توفیق دے دے نیکی کرن دی تے نیکی کر کے آکڑنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اور جے رب برائی کو لو بچا لے تے بچ کے اپنے ڈولے نہیں بکھانے چاہیے، رب دا شکر کرنا چاہیے کہ اگر برائی تو بچایا ہے عرش والے رب بچایا ہے، نیکی دی توفیق دیتی ہے تے عرش والے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اے حضرت یوسف دے ایس جملے چوں مینوں تانوں اے سبق پیا ملدا ہے، جے اسی سبق حاصل کرنا چاہیے تے جے زلیخا ہی سننی ہے تے پھر سنی چلو، اللہ سانو قرآن سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آ سنیا جے ذرا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ہن ایتھے معنی میں پھر کر لگا، اور البتہ تحقیق اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام نال برائی دا قصد کیتا ہے، یوسف علیہ السلام نال برائی دا ارادہ کیتا ہے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی چونکہ ہے تے وہ بھی نبی نے پاویں پر ہے تے انسان نے نا، وہ بھی اس عورت دی ول مائل ہو چاندے، وہ بھی اس عورت دا قصد کر لیندے، لولا أن برہان ربہی، اگر اپنے رب دیاں برہان نہ ویکھ لیندے، اگر اپنے رب دیاں دلیلاں نہ ویکھ لیندے تے ممکن سی کہ وہ بھی اس عورت دا قصد کر لیندے۔ ہن او جڑیاں برہان تے دلیلاں رب نے وکھائیاں نے او کیڑیاں نے؟ ایتھے بھی ہن کئی قسم دے اقوال نے، بعد نے لکھ دیتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی شکل سامنے آ گئی، او اشارہ پہ کردے نے کہ پترا ویکھی کدھر میری جد نو داغ نہ لا دیں۔ بعد نے لکھیا ہے جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے، انہوں نے منع کر دیتا، روک دیتا کہ نہ ایدی دعوت نو قبول نہ کریا جے۔ کسے نے کچھ لکھیا، کسے نے کچھ لکھیا، لیکن انہاں باتاں دی نہ قرآن وچوں دلیل ملدی ہے نہ انہاں باتاں دی میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولوں بھی دلیل نہیں ملدی، نہ یعقوب علیہ السلام دا چہرہ سامنے آن دی کوئی دلیل ملدی ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام دے سامنے آن دی کوئی دلیل ملدی ہے۔ رب نے آکھیا ہے
اگر اپنے رب دی دلیل تے برہان نہ ویکھ لیندا، او دلیل تے برہان کی ہے؟ او حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نو رب نے جیڑا فہم عطا کیتا ہے، علم عطا کیتا ہے، سمجھ عطا کیتی ہے، نبوت عطا کیتی ہے، حکمت عطا کیتی ہے، علم عطا کیتا ہے، اے او ہی چیز ہے جنوں رب نے برہان آکھیا ہے۔ اس برہان تو مراد رب دا دتا ہویا علم ہے، اللہ دی دتی ہوئی حکمت ہے، رب دی عطا کیتی ہوئی نبوت ہے، اللہ دی طرفوں دتا ہویا ایمان ہے، اینو ہی رب نے برہان رب ہی آکھیا ہے۔ یعنی اللہ فرماندے نے او جیڑا علم اساں یوسف علیہ السلام نو عطا کیتا ہے، حکمت عطا کیتی ہے، نبوت عطا کیتی ہے، سمجھ عطا کیتی ہے، اس بنیاد تے میرے نبی یوسف علیہ السلام نے اس عورت دے اس جال کو بچ گئے۔ اگر وہ علم و حکمت نبوت اور رب دے دلائل نہ دیکھتے تے وہ بھی وہ دی طرف مائل ہو جاندے، پر وہ مائل نہیں ہوئے۔ بولو مائل نہیں ہوئے، کیونکہ کسے نبی دا کسے عورت دے غلط ارادے دی طرف مائل ہو جانا نبوت دے خلاف ہے، نبوت دی شان دے خلاف ہے، نبوت دے مقام دے خلاف ہے، رسالت دی عزت دے خلاف ہے، رسالت دی حرمت دے خلاف ہے، رسالت دے احترام دے خلاف ہے۔ کوئی نبی کسے غیر عورت وال بری نگاہ وال تک بھی سکدا نہیں تک سکتا۔ اے نبی دی شان ہے، اے نبی دا مقام ہے، اے نبی دی عزت ہے۔ اسی یہودیاں ورگے نہیں، دعا کرو اللہ سانو یہودیاں ورگیاں عادتاں تو بچا کے رکھے۔ اور یہودیاں نے تے نبیاں تے بھی معاذ اللہ تہمتاں لان تو بعد نہیں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا قصہ جڑا رب نے سورہ نمل وچ بیان کیتا ہے نا، او تے یہودیاں نے پتہ کی لکھیا ہے؟ حضرت سلیمان اس بی بی بلقیس نو جیڑی اپنی ملک دی اپنی قوم دی حکمران سی، اونوں توحید سمجھان واسطے، کی سمجھان واسطے؟ توحید سمجھان واسطے ایک کام کیتا کہ تھلے گڑا کھود کے نا تالاب بنا کے او دے وچ پانی چھڑ دیتا تے اوتے شیشہ لگوا دیتا۔ ہن پانی دے اوپر شیش ہے تے او بی بی نے اے سمجھیا کہ اے پانی ہے، انہوں شیشہ نہ نظر آیا، انہیں سمجھیا پانی ہے تے انہیں اپنی سلوار پنڈلیاں تو تھوڑی اتاں چکی تاکہ میں پانی جو لنگ سکا، میرے کپڑے گلے نہ ہو جائیں۔ تے جدو پیر انہیں رکھیا نا آگے تے انہوں پتہ لگا اے تے میں دھوکھا کھا گئی ہاں، اے پانی تے تھلے وے اتے شیش ہے، اتے کی ہے شیش ہے، دھوکھا کھا گئی۔ تے جدو دھوکھا کھا دا تے نال ہی ذہن دے اندر نہ چوٹ لگی، جی میں ایتھے دھوکھا کھا گئی ہیں ایویں رب نو پہچانن وچ بھی دھوکھا کھا گئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید دی دعوت دی، سمجھ گئی، مسلمان ہو گئی۔ ہن اینو اسلام تے توحید دی گل سمجھان واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے حکمت عملی اختیار کی تھی۔ تو ان کو گل سمجھ آئی؟ سمجھ آئی جے کدے واسطے حکمت عملی اختیار کی تھی؟ انہوں توحید والی گل سمجھان واسطے۔ تے یہودیاں پتہ کیا کہ حالاں سلیمان علیہ السلام انہاں تے بھی تے نبی ہے نا، پر ایڈی پیڑی قوم ہے یہودیاں دی، انہاں نبیاں نو ہی معاف نہیں کی۔ آندے نے اے حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگا سی اس بی بی دیاں لتاں بڑیاں چٹیاں نے تے انہاں ویکھن واسطے کام کیتا ہے۔ انا للہ کیوں جی تہاڈا دل ماندا ہے کہ نبی یہو جہا ہو سکدا ہے، اور تہاڈا ایمان تسلیم کردا ہے کہ نبی کوئی یہو جہا ہو سکدا ہے؟ وہ سارے لچے لفنگے بے ایمان انبیاء دی توہین کرنے والے یہودی، نبی کوئی یہو جہا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء پاک نے، انہاں دیاں سوچاں بھی پاک نے، انہاں دا فکر بھی پاک ہے، انہاں دے اعمال بھی پاک نے، انہاں دے جسم بھی پاک نے۔ رب نبی بناندا ہی انہوں ہے جنہوں رب چندا ہے۔ تے تساں کی سمجھیا کہ رب یہو جہاں نوں چندا ہے جنہ دیاں نگاہاں معاذ اللہ بریاں اور دوجیاں عورتاں ول ہوے؟ یہو جہا چنیا جڑا بے ایمان کانا قادیانی، او یہو جہا ہی سی، او یہو جہا ہی سی جیڑا آندا سی مینوں آسمان تو وہی آئیے کہ فلانی بی بی نال ویاہ کر لے، تے مینوں رب آندا آئی لو یو، وہی آئی آسمان تو آئی لو یو، اے ہو جا کانا۔ آ جڑا
انگریزاں نے نبی بنایا جنہوں مرزا غلام قادیانی کہندے نے. اے بدبخت اے ہو جے پلید انج دے ہو سکتے نے؟ اللہ دے نبی بولو انج دے ہو سکتے؟ اچھی بولو ہو سکتے؟ اس واسطے اے دا معنی اے نہیں کرنا کہ یوسف علیہ السلام وہ دے وال متوجہ ہو گئے، نہیں، ممکن نہیں. اور قرآن تضاد آ جاندہ ہے، معنی ایئی صحیح ہے. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ حضرت یوسف علیہ السلام نال برائی دا اس بی بی نے قصد کی تھا. وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس عورت وال مائل ہو جاندے اگر اپنے رب دیاں دلیلاں نہ ویندے، پر میرے رب نے علم دے کے حکمت دے کے نبوت عطا فرما کے اپنا فضل تے اپنی رحمت فرما کے حضرت یوسف علیہ السلام نو اس برائی تو بچا لیا ہے، اس عورت دی اس دعوت تو بچا لیا ہے. اور میرا رب اگے کی آمد ہے، فرمایا کذالکا، اے جویں تسی پڑھ دے ہو نا پہ گل اسی طرح ہی ہے، انجی بات ہے. انہیں پوری کوشش کی تھی ہے یوسف علیہ السلام نو بہکان دی، پر میرے نبی یوسف دی برائی کو بچ گئے نے. اللہ اے تو اے سارا جڑا معاملہ کیتا ہے برائی تو بچایا کیوں؟ فرمایا لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اساں اے سارا کچھ تاں کیتا ہے، اے برہان ربی اساں یوسف علیہ السلام نو تاں مخائیاں نے تاکہ اسی انہاں نو برائی تو تے بے حیائی تو دور رکھ سکیے، اسی انہاں نو بے حیائی تو بچا سکیے، اسی انہاں نو برائی تو بچا سکیے. تے اگلی گل بھی سن لو، میرا نبی یوسف پتا جے کیویں دا سی، اللہ کیویں دا سی؟ فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، او میرا نبی یوسف میرے مخلص بندیاں وچوں سی. کناں وچوں سی؟ ہن مخلص کنوں آندے نے؟ مخلص ایک تے ساڈے ورگے مخلص نے نا، جڑے اسی ایک دوجے نو میں تیرے نال بڑا مخلص ہاں، میرے دل وچ تیرے واسطے بڑا اخلاص ہے، میں خلوص نال تیرے نال چلنا پیا. تے گلی پرت کے نا تے دوجے نو آندا اوئے او فلانا او تے بڑا بھڑا ہی، او تے انج دا ہی، او تے انج دا ہی. اسی انج دے مخلص ہاں، منہ تے ہوئیے تے میرے نال وڈا سجن ہی کوئی نہیں، تے کن پیچھے میرے نال وڈا کیوں جی انج دے اسی ایواں کہ نہیں؟ معاف رکھیا جی، میں اصل قوم ہاں، اوے انج دے اسی ایواں کہ نہیں؟ کرنے کہ نہیں انج دے کام؟ اینو مخلص آندے نے. تہاں تے مخلصاں نو بھی بدنام کر چھڑیا ہے، ایتھے کچھ تے باہر کچھ. اے میں اللہ دی قسم مینوں 18 سال ہو گئے نا وزیر آباد وچ آیا، بڑھا ہو چلا میں ایتھے آیا، جدو آیا سا ادو ہالے جوانی سی میری تے ہوندا میں میرے بال داڑھی دے چھٹے ہو چلے نے. 18 سال ہو گئے مینوں ایتھے آیا، میں اللہ دی قسم بڑے ہو جے مناظر ایتھے ویکھے نے. میرے کول آندے نے حافظ صاحب تیرے پیچھے اللہ دی قسم جان بھی قربانی. تے پتہ لگدا باہر جا کے پیاندا سی بس ایک واری داڑھ تھلے آ لوے چھڑنا نہیں ہے. اے جڑے لوگ پرانا مینوں جاندے نے میں کتھوں آیا سا، کتھے آیا سا، پھر کتھے گیا تے کتھوں پھر کتھے گیا تے پھر ایتھے آیا، انہاں نوں سارا پتہ ہے سارے معاملات مخلصاں دے ہی نے نا، اے سارے کارنامے مخلصاں دے ہی نے. ماشاءاللہ دشمن نو کی جرات سی کہ ساڈے ول ویکھ بھی سکدا، اے ساڈے مخلصاں دیاں مہربانیاں نے. پر پھر بھی الحمدللہ، آکھو الحمدللہ. اوے اس رب دا شکر ہے جن نے اینے مخلصاں دی مخلصی دے باوجود بھی اج رب نے ایتھے دین دا کم لین واسطے ڈیرا عطا فرما چھڑیا ہے. کیوں جی رب دین دا کم لیندا ہے نا پیا، انشاءاللہ کرتے رہاں گے. کہو انشاءاللہ. دے دعا کرو اللہ یہو جے مخلصاں کو بچا کے رکھے. پر حضرت یوسف علیہ السلام نو رب کی آمد ہے انہو من عبادنا المخلصین. یوسف علیہ السلام ساڈے مخلص بندیاں وچوں سن. میں پڑھیا ہے مخلص کنوں آندے نے؟ مخلص اخلاص تو وے. اخلاص دا معنی ہے وے جدے دل وچ ایک تو علاوہ دوجا ہوئے ہی نہ. مخلص کنوں آندے نے؟ جدے دل وچ ایک تو علاوہ، سارے بولو دوجا، سارے بولو دوجا.
اللہ فرماندے نے ساڈا نبی یوسف مخلص سی، او دے دل وچ اسی ہوئی سان، ساڈے تو علاوہ کوئی دوجا آ ہی نہیں سکیا۔ انہیں جو بھی کیتا صرف ساڈے لئی کیتا۔ اور میں آج پڑھ کے نا مطالعہ کر رہا سا تے اللہ دی قسم میں ہل گیا۔ اسی بھی کدی کدی نا کہہ چھڑنے او یار چلو پھر ہن لوکاں دے سامنے بھی تے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے نا، لوکاں نوں بھی تو کچھ بخانا ہے نا، کسے کی پہ کرنے ہیں۔ تے میں یہ پڑھ کے تے میں ہل گیا کہ یار کدھر اسی بھی مخلصاں دی صف وچوں یہ گل کر کے نکل ہی نہ جائیے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اے جھٹ پہلا جدوں مطالعہ کر رہا سا ادوں تو اے نیت بنائی ہے کہ اج تو بعد جیڑا بھی عمل کرنا ہے صرف اور صرف رب نو وکھان واسطے کرنا ہے۔ دنیا ویندی ہے نہ ویکھے، نہیں ویندی ویندی ہے ویکھے، نہیں ویندی نہ ویکھے، کسے نو پتہ لگدا ہے نہ لگے، ساڈا ہر عمل صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے۔ کدے واسطے؟ اللہ سارے نو یہو جا اخلاص عطا فرما دے، اللہ سارے نو یہو جا اخلاص نصیب فرما دے۔ او جیڑا سی نا شیطان جدوں نے قسماں چکیاں انہیں کی آکھیا؟ انہیں کیا میں اگوں میاں مانگا، میں نہ دے پچھوں میاں مانگا، میں نہ دے سجیوں میاں مانگا، میں نہ دے کھبیوں میاں مانگا، میں ہر پاسوں انہاں نو گمراہ کرانگا۔ تے اگو پتہ کی آندا ہے؟ آندا چھڈاں گا نہیں ہوں ربا انہاں نو، پر الا عبادک منہم المخلصین، پر جڑے تیرے خالص بندے ہون گے انہاں تے میرا دا نہیں لگ سکے گا۔ یہ کون پہ آندا ہے؟ شیطان۔ کون پہ آندا ہے؟ تے ایک مقام دے میرے رب نے بھی آکھیا ہے، پر میں الا عبادی منہم المخلصین۔ او شیطان تو جا اڈیاں تک دور لا لے، تو ساری دنیا نو ورگلا لے گا، پر جڑے میرے مخلص بندے ہون گے انہاں نو تو ورگلانے چ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ مخلص کون ہے؟ جدے دل دی اندر اگر محبت ہے تے صرف اور صرف عرش والے رب دی محبت ہے۔ انہوں کوئی ورگلا سکدا، انہوں کوئی بہلا سکدا، انہوں کوئی پھسلا سکدا؟ اسی پتہ جے کیوں پھسل جانے ہیں؟ ساڈے دل وچ دنیا دی محبت بھی ہے، ساڈے دل وچ بال بچے دی محبت بھی ہے، ساڈے دل وچ بیویاں دی محبت بھی ہے، ساڈے دل وچ یاراں سجنا دی محبت بھی ہے، ساڈے دل وچ عہدیاں دی محبت بھی ہے، ساڈے دل وچ مالو متا دی محبت بھی ہے۔ تے جتھے اسی وینے نا یار ایتھوں تھوڑی جی کسر پی لگدی ہے تے فلانی شے لب جائے گی، آندے نے خیر صلی اللہ دی خیر صلی رسول اللہ دی خیر صلی، پیسے لب دین میں او لے لئیے اللہ تے رسول اللہ دی خیر صلی، ایتھے یاری بچ دیئے بچا لئیے۔ اوے او لوگ مخلص نہیں، مخلص ہونے جڑے آندے نے سارا جہان جاندا ہی جائے، عرش والا رب نہ جائے، مدینے والا مصطفیٰ نہ جائے۔ اللہ سانو انج دا مخلص بنا دے۔ اور حضرت یوسف انج دے مخلص سن، حضرت یوسف انج دے مخلص سن۔ انہاں کیا اس بی بی دی نافرمانی کریاں جیل مل جائے گی تے پھر کی ہے؟ مار پوے گی تے کوئی گل نہیں، سزا ملے گی کوئی گل نہیں، نعمتاں چھن جان گیاں کوئی گل نہیں، شاہی لباس اتر جائے گا کوئی گل نہیں، محل وچوں نکلنا پائے گا کوئی گل نہیں، اے جناب مروا بھی سکتی ہے مینوں کوئی گل نہیں، اے مینوں پھانسی لگوا سکتی ہے کوئی گل نہیں، اور سارا کچھ جاندا تے جائے، پر میں عرش والے رب دی نافرمانی نہیں کرنی۔ ایسے نہیں میرے رب نے آکھیا ہے انہو من عبادنا المخلصین۔ حضرت یوسف میرے مخلص بندیاں دے وچوں سن، انہاں دی توجہ اگر ہے سی تے صرف میرے ول، انہاں دے دل وچ اگر پیار ہے سی تے صرف میرا، تے ہن او بچنا چاہ رہے سن نا، پروگرام پورا سی کہ میں اتھوں دے کول بچ کے نکلنا ہے۔ ہن کیویں نکلے؟ قرآن دے الفاظ واستبق الباب واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے بی بی او جڑی سی نا
جدا لوگ نام زلیخا لیندے نے جنہوں رب نے امراۃ العزیز آکھے. اچھا گل رہندی رہ ہی نہ جائے, میں یہ بھی گل دس ہی چھڑا. ہون تک اس عورت دا نام قرآن چ رب نے بیان نہیں کیتا. گل شروع کیتی ہے تے کتھوں؟ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ, اس بندے نے جن نے خریدیا عزیز مصر, انہیں آکھیا اپنی امرا نو, اپنی بیوی نو. اگے رب فرماندے نے وراودتہ الذی ہوا فی بیتہا, اس بی بی نے پھسلایا جہدے گھر یوسف علیہ السلام رہندے سن. ایتھے بھی نام نہیں لیا. نام اللہ نو نام نہیں سی آندا اودا, اوے اللہ نو دا نام آندا سی کہ نہیں سی آندا؟ آندا سی نا, رب نے نہیں لیا. اگے بھی جا کے نا کی آندا ہے امراۃ العزیز, کی لفظ آندا ہے امراۃ العزیز, عزیز مصر دی بیوی. اوے بڑا نقطہ ہے کہ رب نے نام دا کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے ہر جگہ عزیز مصر دی بیوی او دے گھر والی اے تے آکھیا ہے پر نام نہیں لیا. پتہ جے کی رب نے دسیا ہے؟ رب نے دسیا ہے وہ میری سنت ہے وے, جے کسے وچ کوئی عیب ویکھ لو تے پردہ پا چھڑیا کرو. کی پا چھڑیا کرو؟ جویں کہ میں پورے قرآن وچ اس بی بی دا نام گل ساری بیان کر چھڑیے پر نام میں نام نہیں لیا. دسیا ہے وے کہ کسے دے عیب نو اچھالو مت. اگر کسے دا عیب بیان کرن دی ضرورت پہ بھی جائے, اشارے کنائے نال گل کر جاؤ, نہ لے کے عزتاں نہ اچھالو, اگلے دی پگڑی نہ اچھالو, نام لے لے کے بدنام نہ کرو. اے نہ میری سنت ہے نہ میرے نبیوں دی سنت ہے. رب آندا عیب ہووے بھی تے کی کر چھڑو؟ بولو پردہ پا چھڑو. کی پا چھڑو؟ تے ساڈے کول تے عیب لبدا بھی کوئی نہیں, تے اسی جناب پردے پہلے چاک کر کے بیٹھے ہوندے ہیں. ایویں سنیاں سنائیاں گلاں تے اسی جناب یقین کر کے تے اگلے نو بدنام پہ کرنے ہونے ہاں. ذرا سوچو میرا تہاڈا انجام کی ہوئے گا؟ میرے تے تہاڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساتر مسلمن ساتر اللہ یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جڑا کسے مسلمان دے عیب تے پردہ پاندا ہے, اللہ قیامت والے دن او دے عیباں تے پردہ پا دے گا. بولو پردہ. اسی کنے کو پردے پہ پانے ہیں؟ ساڈا تے سوشل میڈیا اونی دیر تک چلدا نہیں جنی دیر تک اسی دوجیاں دی لا پا کے ہاتھ نہ پھڑائیے. سانو اونی دیر تک حق ہضم نہیں ہوندا جنی دیر تک اگلے دا ٹنڈورا پورے پنڈے چ پیٹ نہ لویے. اور لوگوں اللہ دی نافرمانی تو بچ جاؤ. خدا دا نا جے چھڑ دیو اینا کماں نو. اور کسے نے آکھیا تو اپنی سنبھال تینوں دوجے نال کی, تو اپنا دھیان کر. تو کنے کو عیباں تو پا کے کڈا کو تو سطح پانیاں تک دھوتے ہیں؟ کیڑے آبے زمزم نال نہا کے آیا ہے تو جڑا تیرے وچ عیب ہی کوئی نہیں, تیرے وچ جرم ہی کوئی نہیں, تیرے وچ گناہ ہی کوئی نہیں. اپنے آپ نو ویکھ تو کی ہے تے اپنا آپ تینوں نظر نہیں آوندا تے دوجیاں نو پھڑ کے تو جناب صاحب کتاب شروع کیتے نے. تو کو کرامن کاتبی نے. میرے رب نے گل ساری دس چھڑی ہے پر اس بی بی دا نام نہیں لیا. کیوں؟ رب نے پردہ پا چھڑیا. کی پا چھڑیا؟ ایک دوجی گل بھی ہے, وہ ہے ہی یہو جی بی بی سی کہ رب نے وہ دا نام لینا گوارا ہی. اور گندیاں مندیاں دے رب نام نہیں لیندا. تو وہ دا بیاہ کری ہونا یوسف علیہ السلام نال. تو آنا یوسف علیہ السلام دا زلیخا نال بیاہ ہو گیا. تینوں کو بی بی نہیں لبی یوسف علیہ السلام واسطے, زلیخا ہی لبی تینوں. ہاں جی واستبق الباب, دوویں نشے. کون کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے, او بی بی بھی, دوویں نشے. کتل دروازے وال کتل نشے. سارے بولو کتل نشے. ہن نسن والیاں دا فرق ہے. یوسف علیہ السلام اگے نسے, بی بی پیچھے نسی. یوسف علیہ السلام اپنی عزت دے ایمان بچان واسطے نسے.
تے بی بی حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے دامے فریب وچ گرفتار کرن واسطے نسی، او اپنے برے ارادے نو پورا کرن واسطے نسی، یوسف علیہ السلام اس برائی تو بچن واسطے نسے، دوویں ہی توڑے تے اللہ فرماندے نے دروازے دے کول پہنچ گئے۔ ایدو پیچھے ساری گل رب نے وچوں چھڑ دتی ہے، کیونکہ رب گل مطلب دی کردا ہے جیڑی کسے دے مطلب سمجھ آن والی ہوے، جہدے وچ کسے واسطے کوئی گل ہوے، کسے کہانیاں دے بیان کرنا مقصود نہیں نا۔ پچھلے دروازے سارے اللہ نے کھول دیتے، یوسف علیہ السلام دوڑے، جس دروازے کو پہنچے اللہ دی حکم نال رب دی رحمت نال بعد نے لکھیا ہے آپ ہی کھول دے رہا ہے، بعد نے لکھیا اللہ دی طرفوں ہی کھول دے چلے گئے، آپ ہی کھولے تاوی رب دی مدد سی تے کھول گئے، جے رب نے کھولے تاوی اللہ نے معجزہ وکھا دیتا، دروازے کھول دے گئے، پہلا کھلیا، دوجا کھلیا، تیجا کھلیا، چوتھا کھلیا، پنجواں کھلیا، چھواں کھلیا، اے ستواں دروازہ جدوں آیا نا جیڑا اندر وردیاں پہلا دروازہ ہے تے باہر نکلدے آخری دروازہ ہے، اس دروازے دے کول پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی پہنچ گئے تے بی بی بھی پیچھے پیچھے نستی آ رہی ہے۔ اور ذرا دھیان کریا جے کہ یوسف علیہ السلام کتنی رفتار نال نسے ہون گے، کتنی طاقت نال نسے ہون گے کہ اللہ فرماندے نے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس بی بی دا آخری دروازے تے پہنچ دیاں حضرت یوسف علیہ السلام تک ہاتھ پہنچ جاندہ ہے، انہیں یوسف علیہ السلام دا کرتا پچھوں پھڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام نو روکن دی کوشش کی تھی ہے، اور حضرت یوسف ایڈی تیزی نال دوڑ رہے ہیں، ایڈی پاور نال قوت نال دوڑ رہے ہیں کہ او کرتا بی بی دے ہاتھ وچ رہ گیا تے یوسف علیہ السلام اگے نکل گئے، کرتا پھٹ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچ جاندے نے، دروازہ کھل جاندے ہے تے جدو دروازے تو باہر نکلے نا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تے تمہاں نے ویکھیا کہ جیڑا سردار ہے، جیڑا سید ہے انہاں دا، جیڑا عزیز مصر ہے، جیڑا خرید کے لے آیا ہے، جدے گھر وچ رہ رہے ہیں، او تے سامنے کھلوتا ہے، سامنے او دے نال ٹکرا ہو جاندا ہے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس بی بی دے خامد نو سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے پا لیا، بی بی بھی باہر آ گئی، یوسف علیہ السلام بھی آ گئے تے سامنے عزیز مصر بھی موجود ہے، انہوں ویندا پیا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، اے یوسف میرا غلام ہے، اے بی بی میری جناب بیوی ہے، اے اگے اگے وے بی بی پیچھے پیچھے وے، یوسف دا کرتا پاٹیا پسینوں پسینی ہوئے نے، یہ ہن ویندا پیا، او حالے ویکھ کے غور ہی کردا پیا، ہن اے بی بی پلٹا مارن لگی ہے، انہیں کی آکھیا آندی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جدوں نے ویکھیا نا کہ سامنے میرا خامد آ گیا ہے، انہیں تے سارا کچھ اکھیں ویکھ لیا تے ہون آندی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اے میرے خامد جی، اے میرے سردار جی، اس بندے دے بارے تواڈا کی خیال ہے جیڑا تیری گھر والی نال برائی کرنا چاہ رہا ہے، جیڑا تیری گھر والی نال حرام کاری کرنا چاہ رہا ہے، جیڑا تیری گھر والی نال برائی کرنا چاہ رہا ہے، اے دے بارے تیرا کی خیال ہے تے میرا فیصلہ سن لے، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا دے نو قید چ پا دے یا پھر نو سخت ترین سزا دینی چاہیے۔ آپ ہی سوال کر کے تے آپ ہی فیصلہ بھی سنا دیتا۔ ہن ایتھے گل ایک سمجھن والی کی، اے جڑی چٹ پہلا پئی آندی سی یوسف میرے وال ویکھ تے صحیح، میں تیرے لئی تیار ہو کے آئی ہاں، میں تیرے عشق چ مرنی ہاں پئی تے تو میرے وال تکدا بھی نہیں، یہ چٹ پہلا پہ آندی ہے، چٹ پہلا پہ آندی ہے تے چٹ بعدو باہر آ کے تے پاسا ہی پلٹ گئی، آندی ہے لے تیرے گھر والے نے جڑا برائی دا ارادہ کرے، اے عزیز مصر او دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ پھر انہیں دیکھو گل کی تھی، انہیں یہ نہیں آکھیا جیڑا میرے نال برائی دا ارادہ کرے، نہیں، انہیں اس بندے دے کلیجے نو ہاتھ پایا ہے، تیری گھر والی، تیری جی میں آج بھی سارے معاشرے چ کسی دی غیرت نو جگانا ہوئے نا تے بیبیاں آندیاں نے ہیں تیری بہن، تیرا بھرا، تیرا فلانا،
تیرا فلانا، یعنی وہدی غیرت نو جگان واسطے او دے وال نسبت کر کے تیرا فلانا رشتہ، تیرا فلانا رشتہ. ہن انہیں بھی کیا کہ آکھ سکتی سی نا جیڑا میرے نال برائی دا ارادہ کرے او دا کی علاج ہے؟ آندی ہے جیڑا تیری بیوی نال برائی دا ارادہ کرے تاکہ انہوں غصہ آوے تے نال ہی فیصلہ کس نال دی ہے؟ میرا فیصلہ ہے بھئی یا تے انہوں قید کر دیو یا پھر سخت ترین سزا دیو. ہن ایتھے نا کئیاں لوکاں نے ایتھے بات غلط لے لئی ہے. انہاں کی آکھیا؟ انہاں کیا ہے بیبیاں ساریاں انج دیاں ہوندیاں نے، اے بیبیاں ساریاں انج دیاں ہوندیاں نے، اے جدو اپنا مطلب ہوئے تے جناب قربان پہیاں جاندیاں نے، اپنا مطلب پورا نہ ہوئے تے خلاف ہو جاندیاں نے. پر اسی آنے ہاں اسلام آندا ہے ساریاں بیبیاں انج دیاں نہیں ہوندیاں. اوے جیڑیاں خاندانی ہوندیاں نے، جیڑیاں باحیا ہوندیاں نے، جیڑیاں ایمان والیاں ہوندیاں نے، اللہ دی قسم او با وفا ہویا کردیاں نے، او سب دکھ تکلیفاں برداشت کر لیندیاں نے، پر اپنے خامن دی عزت تے حرف نہیں آن دیندیاں. اے اوہو جی ہوندیاں نے 2 نمبر جیڑیاں 2.5 نمبر 420 نمبر جیڑیاں ہوندیاں نے، جیڑیاں جدو ویندیاں نے کہ میری مرضی پوری نہیں ہوئی پھر نہ خامن دی عزت ویندیاں نے نہ کسے ہور دی ویندیاں نے، پھر اپنا بچان واسطے قصور اپنا ہوندا ہے، الزام دوجے نو دے چھڑدیاں نے. اے پیڑیاں عورتاں دی گل ہے. چنگیاں عورتاں نو اس مادے چ لے آ کے انہاں دے اوتے الزام دینا اے جائز؟ سارے بولو نہیں جائز. میرے رب نے چنگیاں عورتاں دی تعریف آپ کی تھی ہے قرآن دے اندر، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، سن دے جایا جے چنگیاں عورتاں، والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. رب نے بیبیاں دا تذکرہ کیتا ہے بندیاں دا، مسلمان مرد مسلمان عورتاں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں، اللہ کو ڈرن والے مرد رب کو ڈرن والیاں عورتاں، صدقہ دین والے مرد صدقہ دین والیاں عورتاں، برائی تو بچن والے مرد برائی تو بچن والیاں عورتاں، روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والیاں عورتاں، مومنہ مرد مومنہ عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے مرد رب دا ذکر کرن والیاں عورتاں. اللہ تو انہاں واسطے کی بنایا ہے؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. رب نے انہاں واسطے بخشش دا بھی اعلان کیتا ہے تے اجر عظیم بھی عطا فرمایا ہے. پتہ لگا چنگیاں بیبیاں دیاں صفتاں رب نے قرآن وچ بیان بولو کیتیاں نے. اس واسطے اس گل نو لے کے اس بے حیا دی بات نو لے کے تے ہن کہہ دینا کہ ساریاں بیبیاں جدیاں نے، اے قرآن دے اسلوب دے خلاف ہے. بولو قرآن دے اسلوب دے خلاف ہے. ساریاں جدیاں نہیں ہوندیاں. اے جڑیاں 2 نمبر بے حیا ہوندیاں نے او انج دیاں ہویا کردیاں نے جڑیاں ایمان والیاں صالحہ تربیت یافتہ خاندانی عورتاں ہوندیاں نے او تے جان اپنی دے چھڑدیاں نے پر عزت حرف نہیں آن دیندیاں. اللہ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو انج دا ایمان نصیب فرما دے. اللہ انہوں نے انج دی غیرت عطا فرما دے. حضرات آؤ سنو، اے بی بی نے ویکھیا نا سامنے خامند آ گیا ہے تے پاسا ہی مار گئی. آندی ہے قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. آکھن لگی اے میرے خامند آ جیڑا
میری بیوی نال برائی دا ارادہ کرے اودا علاج کی ہونا چاہیے؟ انہوں یا قید وچ پا دیو یا انہوں دردناک عذاب دیو۔ تے ہن اے ویندا پیا تے سوچی پی گیا ہن فیصلہ میں کیویں کراں؟ ایک پاسے بیوی ہے، ایک پاسے یوسف ہے، یوسف میرا زر خرید ہے، اج تک میں اودے کوئی ایسی گل ویکھی نہیں۔ تے یوسف علیہ السلام بولے کی آندے نے؟ قالا ہی راودتنی عن نفسی، اے عزیز مصر، اے میرے سردار، گل وے کہ مینوں این ہی پھسلایا ہے، مینوں این ہی پھسلایا ہے، این ہی مینوں ورغلایا ہے، این ہی مینوں برائی دی دعوت دیتی ہے۔ تے میں تے جناب نس کے آیا، اپنی عزت ایمان بچا کے آیا، تے ہن اے میرے خلاف انہیں جناب مقدمہ دائر کر چھڑیا، میرا کوئی قصور نہیں، میں تے اپنی عزت ایمان بچا کے نسیا، انہیں مینوں ورغلایا ہے، انہیں پھسلایا ہے۔ ہن گل جڑی نا رولے چ پی گئی۔ یوسف علیہ السلام آندے نے انہیں ورغلایا ہے، وہ آندی ہے انہیں برائی دا میرے نال پروگرام بنایا ہے۔ اللہ اللہ۔ ہن اگلی گل وشاہد شاہد من اہلھا، ہن او دے گھروں ایک گواہی دین والے گواہی دیتی، او کدے کروں؟ من اہل ہا، لفظ کی ہے من اہل، اس بی بی دے گھر والیاں وچوں، اس بی بی دے گھر والیاں وچوں ایک گواہی دین والے نے گواہی دیتی۔ او گواہی دین والا کون سی؟ لوکاں آکھیا وہ چھوٹا جہا بچہ سی، ماں دی گود وچ سی، بنگوڑے چ پیا سی، انہیں بول کے آکھیا کہ یوسف بے قصور ہے، یوسف دا کوئی جرم نہیں۔ پر اے جڑی بچے والی گل ہے نا، اے کسے روایت تو ثابت، سارے بولو، اے کسے روایت تو ثابت؟ صحیح بخاری تے صحیح مسلم دیاں روایات دے مطابق 3 بچیاں نے گود وچ کلام کیتا ہے۔ کنے بچیاں نے؟ 3 بچیاں نے۔ ایک حضرت یوسف علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود وچ کلام کیتا ہے۔ نمبر 2 جڑا سورت بروج وچ ذکر آیا ہے، اس بچے نے ماں دی گود وچ کلام، بلکہ 4 بچیاں نے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک جیڑے بچے دا سورہ بروج وچ ذکر آیا ہے اس بچے نے ماں دی گود وچ کلام کیتا ہے۔ ایک جریج ولی، کیڑا ولی؟ جریج ولی تے جدوں بی بی نے تہمت لائی تے اس بچے نے ماں دی گود وچ کلام کیتا۔ اور چوتھا ایک بچہ حدیث وچ آندا ہے، ایک ماں چک کے لئی جاندی ہے تے ایک لونڈی اتے مالک ظلم پہ کردے نے تے او آندی ہے یا اللہ میرے بچے نو اے ہو جا نہ بنائی کہ دے تے بھی لوکی ظلم کرن، تے بچہ ماں دی گود وچ بول کے آندا یا اللہ مینوں اے ہو جی بنائی۔ اگے گئی تے اگے کو بڑا شہزادہ ہار اور پا کے تاج پا کے سر تے گھوڑی چڑھیا ہے تے آندی ہے یا اللہ میرے پتر نو اے دے ورگا بنا دیں، تے بچہ بول کے آندا یا اللہ مینوں اے دے ورگا نہ بنائی۔ اے 4 بچیاں نے ماں دی گود وچ کلام کیتا ہے۔ کنیاں بچیاں نے؟ ہن وقت نہیں تے میں نہ چمہ دی تھوڑی تفصیل سناندا، میں اس مضمون بھی میرا نہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام دے متعلق کسے بچے نے گواہی نہیں دیتی۔ قرآن دے لفظ کی نے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، او دے گھر والیاں جو ایک بندے نے گواہی دیتی۔ بعد نے لکھیا ہے او وقت دا قاضی سی، وقت دا جج سی۔ بعد نے لکھیا ہے او دے فیملی وچوں ایک بندہ سی سیانا سمجھدار، اس بندے نے گواہی دیتی۔ تے گواہی اے نہ سمجھیا جے انہیں یوسف علیہ السلام دے حق وچ دیتی، انہیں اصل وچ یوسف علیہ السلام نو پھسان واسطے گواہی دیتی۔ میرے رب نے او دی گواہی نو یوسف دے حق وچ بنا چھڑیا۔ انہیں پتا کیویں پھسانا چاہیا؟ تسی بھی تے ماشاءاللہ کو ماڑے موٹے قانون جان دے ہی ہوو گے، ادھے وکیل ہو تسی۔ اور جدوں کسے بی بی دے متعلق کوئی کیس ہوندا ہے کہ اے دے نال زنا ہویا ہے، برائی ہوئی ہے دے نال، انجی گل ہے نا، تے ٹیسٹ کدے لے جاندے نے؟ بندے دے کہ بی بی دے؟ دسو۔ اور جیڑے کو قانون جان دے ہو عدالتاں دے وچ او جو بھی انہاں دی تفتیش دا طریقہ ہوندا ہے، سب تو پہلا او کنوں ٹیسٹ لیا جاندے نے؟ بی بی نو کہ بندے نو؟ بی بی تو پتہ چلدا ہے کہ اے دے نال برائی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تے اے جیڑا بندہ گواہی دیندا پیا انہیں بی بی دی گل ہی نہیں کیتی، کیونکہ او دے خاندان دی سی نا، او وچوں جی کٹ گیا، آندا یوسف نو ویکھو کرتا اگوں پاٹا ہے کہ پچھوں پاٹا ہے۔ سمجھ آئی جے؟ اللہ انہوں کہنا کی جائے جیسی کنوں ویکھو، بولو، یعنی جرم کی باندھا پیا؟ بی بی الزام کی لاندی ہے بھئی اے نے میرے نال زبردستی کی تھی، اے جرم ہے نا، یوسف نے میرے نال زبردستی کی تھی۔ ہن اس مقدمے دے اندر ویکھنا تے بی بی نو سی نا کہ
کہ یہ زبردستی ہوئی ہے تے کپڑے پاٹے ہون گے، یہ جسم دے کوئی نشان ہون گے، پر انہیں کی آخیا آندا یوسف نو ویکھو کرتا اگوں پاٹے ہے کہ پچھوں پاٹے ہے۔ او اصل میں جو بی بی دے خاندان دا سی، انہیں بی بی نو بچان واسطے نام یوسف دا لیا۔ میرے رب نے آکھیا مینوں بھی رب کنے کہنا جے تیری ایسے گل نو میں تیری بی بی دے خلاف کر کے یوسف نو وچوں مکھن وچوں وال دی طرح کٹ نہ چھڈا تے مینوں رب کون آکھے گا؟ ویکھو جی یوسف دا کرتا ویکھو، ہن لگے یوسف دا کرتا ویکھن، انہیں پتا کیا کہ آندا جے تے کرتا اگوں پاٹیا تے پھر یوسف جھوٹ ہے تے بی بی سچی، تے جے کرتا پاٹیا پچھوں تے پھر یوسف سچا ہے تے بی بی جھوٹی۔ تے جدو کرتا ویکھیا کتھوں پاٹا سی؟ پچھوں۔ ساری دنیا ویکھ لیا کہ زلیخا جھوٹی ہے تے نبی یوسف سچا ہے۔ اس گھر والے دی گواہی اس بی بی دے خلاف ہو گئی۔ یہ کنے کیتی ہے؟ اے او دے منہ کنے کڈایا ہے؟ رب نے کڈایا ہے۔ جدوں کوئی بچنا چاہے تے رب انج نو بچاندا ہے، بچاندا پیا کہ نہیں؟ ہاں جی، تے اسی چونکہ بچنا چاہندے نہیں تے اسی جدوں کوئی برائی کر لینا پھر اوہو میری قسمت جی انج سی، انج ہو گیا ہے۔ اور تو بچن دی کوشش کدوں کیتی ہے؟ ایویں قسمت نو الزام پیا دینا ہے، قسمت دے اوتے تو تہمت پیا لانا ہے۔ تو بچنا چاہندا، رب دا وعدہ ہے جڑا بچنا چاہندا میں اونوں بچانا۔ وقت بڑا ہو گیا ہے تے ایتھوں انشاءاللہ گل اگلے جمعے ٹوراں گے۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اے سوال ایک بھائی نے کیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی غریب آدمی نو او دے نال نیکی کردا ہے، ہیلپ دی کردا ہے، انہوں کوئی راشن روشن لے کے دیندا ہے تے پھر انہوں نیکی جتلاندا ہے، انہوں برا بھلا کہندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ منان ہے، منان انہوں آندے نے جیڑا نیکی کر کے تے نیکی جتلاندا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ انہوں گناہاں تو پاک کرن گے، نہ نظر رحمت نال او دے نال ویکھن گے، نہ او دے نال پیار نال گل کرن گے، بلکہ دردناک عذاب انہوں دین گے۔ کس بندے نو؟ جڑا نیکی کر کے تے نیکی جتلاندا ہے۔ اللہ مینوں تانوں اس عمل تو محفوظ فرمائے۔ ایک اور سوال ہے، رضی اللہ عنہ کس شخصیت کے ساتھ لگا سکتے ہیں؟ امت مسلمہ دا اس بات تے اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام انہاں دے نال رضی اللہ تعالی عنہ لگانا چاہیے۔ اے اصطلاح خاص ہے صحابہ واسطے، کنہ واسطے؟ لہذا صحابہ نو آکھنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ساڈا ایمان ہے وے سارے صحابہ اول تا آخر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ساریاں تے اللہ راضی ہے تے سارے اپنے رب تے راضی نے۔ کچھ لوگ ممبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھاتے ہیں، کچھ کھڑے ہو کر۔ سنت طریقہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جمعہ دا خطبہ کھڑے ہو کے دیتا ہے، یہی سنت ہے۔ جیڑا بندہ بغیر عذر تو بیٹھ کے خطبہ دینا ہے، یہ جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہاں دا واقعہ ہے کہ انہاں نے ایک بندے نو ویکھیا کہ بہ کے خطبہ جمعہ پیا دیندا ہے
تے فرمان لگے انظروا الی ھذا الخبیث، اے خبیث نو ویکھو، یہ بہ کے خطبہ پہ دیندا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلو کے خطبہ دیندے سن۔ اے صحابہ دا طرز عمل سی انہاں دے بارے جڑے خطبہ جمعہ بہ کے دیندے نے۔ ہاں کوئی بندہ معذور ہوئے، کھلو نہ سکدا ہوئے تے بہ کے خطبہ دے سکدا ہے، جواز ہے، لیکن بغیر عذر تو بہ کے خطبہ دینا درست نہیں، سنت کھڑے ہو کے خطبہ دینا۔ جمعہ کے خطبے کے دوران جو لوگ دکان یا کاروبار میں مصروف رہتے ہیں انہاں دی کمائی حلال نہیں، کیونکہ قرآن دی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جدوں اذان جمعے دی دے دیتی جائے تے سارے کام کاج چھڈ کے تے آ جاؤ جمعہ پڑھن تے خرید و فروخت تے تجارت نو چھڈ دیو۔ ہن جیڑا بندہ تجارت کردا رہندا ہے دا مطلب ہے قرآن دی کی کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے، او دی کمائی حلال اور درست نہیں، انہوں فکر کرنا چاہیے۔ کسے لکھے ہے جی میری پپھو دی طبیعت خراب، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جی۔ کل بروز ہفتہ مسجد بیت العتیق اہل حدیث سکندر پورا بعد نماز مغرب اتھے میرا درس ہے، احباب جڑے قرب و جوار تو پہنچ سکتے ہو اتھے پہنچی آجے، مغرب تو لے کے شاہ تک اتھے انشاءاللہ پروگرام ہے، درس دیاں گے۔ عظمت والدین دا مینوں عنوان دیتا گیا ہے، اس عنوان تے انشاءاللہ اتھے کل بیان ہوئے گا۔ احباب جڑے پہنچ سکتے ہو ضرور پہنچی آجے، بیت العتیق مسجد سکندر پورے بعد نماز مغرب۔ دعا فرماؤ اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جڑے پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے، جڑے اہل ایمان فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ اللہ سانو ساریاں نو اسلام تے ایمان تے زندہ رکھے اور اسلام تے ایمان تے اللہ سانو موت نصیب فرمائے۔ میں ایک اعلان اس حوالے نال بھی دسنا چاہنا احباب نو کہ بجلی دا بل اس ہفتے آیا سی، 12 تاریخ وہ دی آخری تاریخ سی تے وہ اس واسطے سانو جمع کروانا پیا، نہیں تے ارادہ یہ سی کہ تانوں دیاں گے تسی جمع کروا دیا جے، تے ہن جمع تے کروا دیتا ہے اساں، چونکہ 12 تاریخ آخری سی تے 67,000 روپیہ بل، کنا 60 تے 7 67,000 روپیہ بل جڑا جمع کروایا۔ اور ایک گل یاد رکھو کہ ساڈے کول زیادہ تر فنڈ طلبہ واسطے ہوندا ہے، کنا واسطے؟ طلبہ واسطے، انہاں دے نانو نفقے واسطے، استاداں دیاں تنخواہاں واسطے۔ یہ جڑا اینا وادو بل ہوندا ہے نا، پھر سانو او دے چوں کڈ کے دینا پیندا ہے۔ تے اے اج بھی ساڈے محترم اسلم بٹ صاحب کہن لگے اے سی ٹائم نہ چلا دیو تاکہ ساتھی آن تے انہاں نوں اندروں حال ٹھنڈا ملے۔ میں کہ ساتھیاں نوں ٹھنڈا کرو، اگے ہی نہیں کھ دیندے، انہاں ہور جیواں کٹ لینیاں نے۔ آندے نے نہیں ماشاءاللہ جے بل انہاں سارے کولوں کڈ کے کلاں گے، ویکھو باہر بیٹھے نے آندے ہن 67 پورا کران گے انشاءاللہ۔ کر دیو گے پورا انشاءاللہ؟ او کر دیو گے نا؟ کرنا کنے وے اللہ نے کرنا ہے، لیکن تہاڈیاں جیباں جو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تے اگوں بھی چلتے رہن گے جو تسی بل پورا کرتے رہو گے، نہیں تے پا اسی پسینے جو بھیج لیں گے، ساڈے اینے بل نہیں دیتے جاندے۔ اللہ اپنی رحمت فرمائے تواڈے تے بھی تے ساڈے تے بھی۔ ہاں جی حالات اس قسم دے ہو گئے نے، سمجھو باہر کم ہو گیا ہے، اینی مہنگائی ہو گئی کہ سمجھ نہیں آتی بننا کی ہے۔ ہن ویکھو نا اے سی کنا کو چل جاندے، اج کو 2-3 گھنٹے چل گئے نے، اگلے جمعے کو 2-3 گھنٹے چل جان گے۔ تے ہفتے چ اسی کسے لے جب نماز چلانے ہیں، کسی لے نماز نہیں چلانے، موسم ماڑا جا بھی کوئی ٹھنڈا ہوگا نا تو اسی اے سی تو بچت کر لینے کہ چلو کوئی بچت ہو جائے، وہی بہتر ہے۔ زیادہ خرچہ سارے کول بچیاں طالب علماں دا ہے تے انہاں تے لگنا چاہیے، تے او جڑا نا بچت کرن دے باوجود بھی 67,000 روپیہ بل آ گیا تے اے اللہ خیر کرے انشاءاللہ اساں سارے ادا کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، کہو انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى